السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہ رب زدنی علما۔ محترم ناظرین اور میرے دل ملی بھائیوں بہنوں، آج کے اس درس میں ہم یہ جانیں گے کہ چاند دیکھنے کا احکام کیا ہے، چاند دیکھنا کب چاہیے اور چاند دیکھتے وقت کون سی دعا پڑھنی چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی ایک شخص چاند دیکھتا ہے تو کیا اس کے بعد پر ہمیں اعتبار کر سکتے ہیں یا نہیں، یا اسی طرح سے اگر کوئی ایسا دن ہو جس میں چاند نظر نہ آئے تو کیا اس دن ہم روزہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں، یا اسی طریقے سے اگر کوئی ایک شخص ماہ رمضان کا چاند دیکھ لے تو کیا شوال کے دن یا عید منا سکتے ہیں یا نہیں۔ ان کے بارے میں انشاءاللہ ہم اس درس میں جانیں گے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ پہلا ہے کہ ماہ رمضان کا چاند دیکھ کر روزہ رکھنا چاہیے، یہ ایک سنتی طریقہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم چاند دیکھ لو اور دیکھ کر ہی روزہ رکھا کرو، جیسے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، یعنی جب تم رمضان کا چاند دیکھ لو تو روزہ رکھو اور جب تم عید کا چاند دیکھ لو تو روزہ چھوڑ دو، یعنی روزہ ترک کر دو، عید مناؤ۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ رمضان کا چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور ماہ شوال کا چاند دیکھ کر روزہ چھوڑ دو۔ اب ایک مسئلہ ہے کہ جب چاند دیکھیں اس وقت کون سی دعا پڑھنی چاہیے، اس کے بارے میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب چاند دیکھتے تو یہ دعا پڑھتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہ اکبر اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة وبالإسلام والتوفيق لما تحب ربنا وترضى ربنا ربك الله، یعنی اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اے اللہ تو اسے ہم پر امن و سلامت، یعنی اس چاند کو تو ہم پر امن و سلامت اور اسی طریقے سے سلامتی و اسلام کے ساتھ طلوع فرما اور اس چیز کی توفیق کے ساتھ جس کو تو پسند کرتا ہے، اے ہمارے رب، اور جس سے تو راضی ہوتا ہے، اے چاند ہمارا اور تمہارا رب اللہ تعالی ہے۔ اسی طریقے سے ایک سوال آتا ہے کہ ماہ رمضان کے چاند کے متعلق اگر کوئی شخص دیکھتا ہے تو کیا اگر وہ کہتا ہے کہ میں نے ہی چاند دیکھا ہے تو کیا اس کی گواہی قابل قبول ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اس سلسلے میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں نے چاند دیکھنا شروع کیا تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ میں نے چاند دیکھ لیا ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ مطلب یہ ہے کوئی اگر ایک شخص بھی چاند دیکھ لیتا ہے اور وہ شخص ایسا ہے جو مسلمان ہے تو اس کی بات پر اعتبار کی جائے گی اور اس کے بعد پر اعتبار کرتے ہوئے ماہ رمضان کا روزہ رکھنا درست ہوگا۔ اسی طریقے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دیہاتی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا کہ میں نے رمضان کا چاند دیکھ لیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو شہادت دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کیا تو شہادت دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے؟ تو اس نے کہا ہاں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بلال لوگوں میں اعلان کرو آئندہ کل روزہ رکھیں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ان سے تصدیق کر دی کہ وہ شخص کیا مسلمان ہے اور وہ شخص ایک اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے، تو اگر وہ ایسے شخص اگر اطلاع دے چاند کے بارے میں تو ان کی گواہی کا اعتبار کیا جائے گا اور روزہ رکھا جائے گا۔ معلوم ہوا کہ روزہ رکھنے کے لیے ایک عادل شخص کی شہادت بھی قبول کی جائے گی، کوئی ایک ہی شخص اگر دیکھتا ہے تو ان کی گواہی قبول کی جا سکتی ہے۔
جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی شہادت قبول فرمائی۔ البتہ کچھ اہل علم کا موقف یہ ہے کہ روزہ رکھنے کے لیے صرف 2 آدمیوں کی ہی شہادت قبول کی جائے گی۔ ان کے چند دلائل ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف 2 آدمی کی قبول کی جائے۔ ان کے دلائل یہ ہیں، ایک حدیث ہے کہ اگر 2 مسلمان گواہ شہادت دے تو روزہ رکھو اور 2 کی گواہی کے ساتھ روزہ رکھنا چھوڑ دو۔ اسی طریقے سے دوسری حدیث ہے، ایک روایت میں ہے کہ اگر ہم چاند نہ دیکھ سکے اور 2 دیانتدار گواہ چاند دیکھنے کی شہادت دے دیں تو ہم ان کی شہادت کی وجہ سے روزہ رکھ لیں گے۔ یعنی کوئی بھی 2 شخص اگر دے رہا ہے گواہی کہ ہاں ہم نے چاند دیکھا ہے تو ان کی شہادت پر ہم روزہ رکھ سکتے ہیں۔ ان حدیث میں محمل شاہد یہ ہے کہ اگر 2 گواہ شہادت دے تو روزہ رکھا جائے اور اگر 2 شہادت نہ دے تو روزہ نہ رکھا جائے۔ حالانکہ یہ استدلال اصول کے ہی خلاف ہے، کیونکہ جب صحیح حدیث میں واضح لفظوں میں ایک شخص کی گواہی قبول کرنے کا ذکر ہے تو پھر مفہوم مخالف سے استدلال درست نہیں۔ علاوہ ازیں کہ خبر واحد کی حجیت کے تمام دلائل بھی اسی موقف کے معید ہے کہ اکیلے دیانتدار شخص کی گواہی پر روزہ رکھا جائے گا۔ اس سلسلے میں امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں، امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ اور اس کے علاوہ سعودی مستقل فتویٰ کمیٹی کا بھی یہ فیصلہ ہے کہ یہ تمام بزرگ علماء اسی کے قائل ہے کہ ایک شخص کی گواہی قابل قبول ہے۔ یعنی کوئی ایک شخص اگر دیانتدار شخص اگر گواہی دے دیتا ہے کہ ہم نے چاند دیکھا ہے تو ان کی گواہی قابل قبول ہے اور ان کی اسی ایک گواہی کی بنیاد پر روزہ رکھا جائے گا یا پھر عید منائی جائے گی۔ 2 لوگوں کی گواہ کی کوئی ضروری نہیں ہے۔ اب رہی بات یہ کہ ماہ شوال کا چاند دیکھنے کے متعلق بھی ایک شخص کی گواہی کافی ہے۔ یعنی کوئی شخص اگر شوال مہینے کا چاند دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ اس عید منانی چاہیے، یہ بھی درست ہے، کرنا چاہیے، ایسا بھی کرنا چاہیے، کیونکہ خبر واحد مقبول حجت ہے اور کسی بھی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ شوال کے چاند کے متعلق 2 اشخاص کی گواہی کو لازم قرار نہیں دیا۔ البتہ کچھ علماء کا کہنا ہے کہ ماہ شوال کے متعلق 2 گواہوں کی شہادت ضروری ہے۔ ان کی دلیل کہ وہ حدیث ہے جس میں مذکور ہے کہ لوگوں کے مابین ماہ رمضان کے آخری دن میں اختلاف ہو گیا تو 2 دیہاتیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر شہادت دی کہ اللہ کی قسم گزشتہ شب چاند طلوع ہو چکا ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو روزہ چھوڑ دینے کا حکم دیا، اور ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اگلے روز عید گاہ کی طرف نماز عید کے لیے جانے کا حکم دیا یا جانے کو کہا۔ اس روایت کے متعلق یہ واضح رہے کہ یہ محض ایک واقعہ ہے، اس میں یہ کہیں ذکر نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ ایک شخص کی گواہی قابل قبول نہیں، لہذا مجرد کسی واقعے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 آدمیوں کی گواہی قبول کر لینا اس بات کا ثبوت نہیں کہ ایک کی شہادت قبول نہیں کی جائے گی۔ لہذا ثابت یہ ہوا کہ ماہ شوال کے چاند کے متعلق بھی ایک آدمی کی گواہی قابل قبول ہے۔ اب رہی بات یہ کہ اگر چاند نظر نہ آ سکے تو ماہ شعبان کے دن مکمل ہونے پر روزے رکھنی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ شعبان کا مہینہ مکمل ہو چکا ہے اور ایسی صورت میں اور چاند نظر نہیں آیا تو کیا ہم روزہ رکھیں یا نہ رکھیں؟ اس سلسلے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور اسے دیکھ کر افطار کرو، لیکن اگر مطلع ابر آلود ہو، یعنی آسمان اگر ابر آلود ہو یا ابر آلود ہونے کے باعث چاند چھپ جائے تو پھر تم شعبان کے 30 دن پورے کر لو۔ یہ مطلب یہ ہے کہ اگر شعبان کے 30 دن پورے ہو گئے تو پھر اس کے بعد ہم روزہ رکھ سکتے ہیں چاند نظر آنے کے باوجود بھی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہینہ کبھی 29 راتوں کا بھی ہوتا ہے
اس لیے 29 پورے ہو جانے پر جب تک چاند نہ دیکھ لو روزہ شروع نہ کرو، اور اگر ابر ہو جائے تو 30 دن کا شمار پورا کر لو۔ یعنی مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس مہینے میں 29 ہو وہ تو مشکوک ہے، لیکن اگر 30 پورا ہو گیا تو پھر اس میں کوئی مشکوک کی بات ہی نہیں ہے، اب روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اس لیے دلیل ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ماہ شعبان کے ایام تکلف کے ساتھ شمار کرتے تھے، اسی طرح کسی اور ماہ کے لیے نہیں کرتے تھے یا کسی ماہ کے نہیں کرتے تھے۔ یعنی اللہ کے وسلم جس طرح سے ماہ شعبان میں تکلفات کیا کرتے تھے، اس کے علاوہ کسی دوسرے مہینے میں اتنا تکلف نہیں کرتے تھے۔ پھر ماہ رمضان کا چاند دیکھ کر روزہ رکھتے تھے، اور اگر آپ پر مطلع ابر آلود ہو جاتا تو ماہ شعبان کے 30 دن شمار کر لیتے، پھر روزہ رکھتے۔ لیکن اب ایک بات مشکوک کی آ گئی کہ چاند نکلا یا نہیں نکلا، تو کیا ایسی صورت میں ہم روزہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے ہیں؟ اس سلسلے میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جس نے مشکوک دن میں روزہ رکھا اس نے ابو القاسم کی نافرمانی کی۔ یعنی مشکوک دن میں روزہ رکھنا نہیں چاہیے۔ اسی طرح سے مشکوک دن سے مراد کیا چیز ہے؟ مشکوک دن سے مراد یہ ہے کہ ماہ شعبان کا 30واں دن ہے، یعنی جب اس رات ابر آلودگی کے باعث چاند نظر نہ آئے اور یہ شک ہو جائے کہ یہ آیا رمضان ہے یا نہیں، تو ایسی صورت میں کیا کرے؟ اس سلسلے میں سعودی مستقل فتویٰ کمیٹی یہ کا کہنا ہے کہ صحیح سنت مشکوک دن کے روزے کی حرمت پر دلالت کرتی ہے۔ یہ ان کا کہنا ہے کہ مشکوک دنوں میں روزہ رکھنا یہ حرام ہے، یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک مسئلہ ہے کہ اگر صرف ایک علاقے والے چاند دیکھ سکے تو کیا دوسرے علاقے والے بھی اسی علاقے والے کی بات پر اعتبار کرتے ہوئے تو اس علاقے والے کے گواہی پر اعتبار کرتے ہوئے روزہ رکھ سکتا ہے یا نہیں رکھ سکتا ہے؟ اس سلسلے میں دیکھتے ہیں کیا ہے کہ جب ایک علاقے والے چاند دیکھ لیں تو اس کے ارد گرد کے علاقوں میں رہائش پذیر لوگوں پر بھی روزے فرض ہو جائیں گے، جیسا کہ گزشتہ احادیث میں مذکور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کی شہادت قبول کی اور اسی پر اکتفا کرتے ہوئے خود بھی روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اس سلسلے میں ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ایک علاقے کی رہائش چاند دیکھ لے تو تمام علاقوں کے رہائشوں پر روزہ لازم ہو جاتا ہے۔ تاہم قریب کی روایت سے معلوم ہوتا ہے، قریب ایک صحابی ہے جن کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر علاقے کی رہائش الگ الگ چاند دیکھیں گے، جیسا کہ اس میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قریب کی بات ہے کہ میں نے شب جمعہ چاند دیکھا ہے، نہ مانتے ہوئے کہا کہ ہم تو چاند بروز ہفتہ دیکھا ہے۔ اس سلسلے میں کہا ہے کہ لہذا ہم اس وقت تک روزہ رکھتے رہیں گے جب تک کہ 30 پورے نہ کر لیں یا ہم دوبارہ چاند نہ دیکھ لیں۔ پھر قریب نے کہا کہ کیا آپ کے لیے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا چاند دیکھ لینا اور روزہ رکھ لینا کافی نہیں ہے؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں، اسی طرح ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ تم خود چاند دیکھو اور روزہ رکھو، جبکہ بات صحیح یا درست نہیں ہے۔ کوئی اگر مسلم عادل شخص کا چاند دیکھ لیتا ہے تو ایسی صورت میں روزہ رکھ سکتا ہے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ بلا شبہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث ایسے شخص سے متعلق ہے جس نے اپنے شہر میں چاند دیکھ کر روزہ رکھ لیا، پھر دوران رمضان اسے خبر ملی کہ لوگوں نے دوسرے شہر میں اس سے ایک دن پہلے چاند دیکھ لیا تھا، تو ایسے صورت میں وہ شخص اپنے شہر والوں کے ساتھ 30 روزوں کی تکمیل تک یا اپنا چاند دیکھ لینے تک روزے رکھے گا۔ اس طرح اشکال ختم ہو جائے گا اور حضرت ابو ہریرہ وغیرہ کی حدیث اپنے عموم پر ہی باقی رہے گی کہ
کہ جس میں ہر ایسا شخص شامل ہے جسے کسی بھی شہر یا صوبے سے بغیر کسی مسافت کی تحدید کے چاند دیکھنے کی اطلاع ملی، جیسا کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ کے اندر فرمایا ہے، فتویٰ ابن تیمیہ کے اندر فرمایا ہے، جلد نمبر 25 صفحہ نمبر 107 پر۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ درمیان رمضان کی بات ہے، ابتدائی رمضان کی نہیں۔ دوسری بات یہ کہ قریب نے مدینے کے نواحی علاقوں میں چاند نہیں دیکھا تھا بلکہ شام میں دیکھا تھا، جو کہ الگ ریاست و الگ ملک ہے، یعنی ایک ریاست بھی الگ ہے اور ایک ملک بھی الگ تھا۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ اگر دو علاقوں کے درمیان مسافت قریب ہوگی تو مطلع مختلف نہیں ہوں گے، جیسا کہ بغداد اور بصرہ وغیرہ ان دونوں علاقوں کے رہائشوں پر محض ان میں سے ایک علاقے میں چاند دیکھ لینے سے روزے لازم ہو جائیں گے، اور اگر دو علاقوں کے درمیان فاصلہ زیادہ ہو تو مثلا عراق اور حجاز اور شام وغیرہ، تو پھر ہر علاقے والے اپنے دیکھے ہوئے چاند کا اعتبار کریں گے، انہیں جس دن چاند دیکھا اسی دن کا اعتبار ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک بیان ہے کہ اگر رمضان کی پہلی رات کا چاند چھوٹا یا بڑا نظر آئے تو کیا اس سلسلے میں پریشان ہو جانا چاہیے کہ ہمارا روزہ چھوٹ گیا، یا پھر یہ کریں کہ ہمیں اس میں پچھتاوا ہو کہ ہمارا روزہ چھوٹ گیا، یا پھر اس کو پھر پورا کر بعد میں۔ تو اس سلسلے حضرت ابو بختری رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ ہم عمرہ کرنے کے نکلے، جب ہم بطن نخلا، یعنی نخلا جگہ کا نام ہے، مقام میں اترے تو ہم نے چاند دیکھا۔ بعض نے کہا یہ تو تیسری رات کا ہے، اور بعض نے کہا دوسری رات کا ہے۔ پھر پس ہم حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ملے، ہم نے انہیں بتایا کہ ہم نے چاند دیکھا، تو بعض نے کہا کہ یہ تیسری رات کا ہے، بعض نے کہا دوسری رات کا ہے۔ انہوں نے دریافت کیا کہ تم نے کس رات چاند دیکھا؟ ہم نے بتایا کہ فلاں رات دیکھا، تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان اللہ مدتہ لرؤیتہ فہو للیلۃ ورأیتموہ، اللہ تعالیٰ اسے تمہارے دیکھنے کے لیے بڑا کر دیا ہے، ٹھیک ہے، دیکھنے کے لیے تمہیں بڑا کر دیا ہے، لہذا وہ اسی رات کا چاند ہے، یعنی جو اس رات کو دیکھا ہے یہ اسی رات کا چاند ہے جس رات تم نے اسے دیکھا تھا۔ یعنی بات وہی ہے کہ جس رات ہم نے چاند دیکھا ہے وہ وہی اسی رات کا چاند ہے، تو بڑا اللہ رب العالمین نے ہمارے دیکھنے کے لیے کر دیا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دیکھنے کے لیے ماہ رمضان کی پہلی رات کے چاند کو بڑا کر دیتے ہیں، لہذا اگر پہلی رات کا چاند کچھ زیادہ دیر تک باقی رہے یا کچھ بڑا محسوس ہو تو شک و شبہ کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ ایک مسئلہ ہے کہ اگر 30 دنوں تک شوال کا چاند نظر نہ آئے تو 30 روزے رکھیں یا رکھ لینی چاہیے یا نہیں رکھنی چاہیے۔ حضرت ابن عباس حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم چاند دیکھ لو تو روزہ رکھو، اور جب عید کا چاند دیکھ لو تو افطار کر لو، یعنی افطار کر دو، یعنی اگر مطلع ابر آلود ہو تو اس کے لیے اندازہ لگا لو۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ پھر اس کے لیے 30 دن کی گنتی کا اندازہ رکھو، مگر ابر آلود کی صورت میں 30 دن کا اندازہ کر لینا چاہیے۔ دوسری دلیل ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم چاند دیکھ لو تو روزہ رکھو، اور جب اسے یعنی عید کا چاند دیکھ لو تو افطار کر دو، یعنی لیکن اگر مطلع ابر آلود ہو تو 30 دن کے روزے رکھ لو۔ تیسری دلیل ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ماہ رمضان سے پہلے 1 دن یا 2 دن روزہ نہ رکھو، کہ تم میں سے کوئی پہلے سے روزے رکھتا آ رہا ہو اور تم
اس وقت تک روزہ نہ رکھو جب تک کہ چاند نہ دیکھ لو، پھر روزے رکھو حتیٰ کہ پھر تم اسے دیکھ لو۔ اگر چاند کے سامنے کوئی بدلی حائل ہو جائے تو تم 30 دن کی گنتی پوری کرو اور پھر افطار کر لو۔ اگر 30 شعبان کو چاند نظر آئے تو ایسی صورت میں 30 شعبان کا چاند جب گنتی مکمل ہو جائے تو پھر ہم اس کے بعد روزہ رکھ سکتے ہیں۔ ماہ رمضان کا کوئی دن کم ہو جائے تو اجر میں کمی نہیں ہوتی، یعنی کوئی شخص اگر یہ سوچتا ہے کہ اس سال ماہ رمضان کے اندر 30 ہی روزہ ہوا تو اس میں اجر میں کوئی کمی آ جائے گی، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ آپ کو پورے مہینے کا اجر ملے گا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں مہینے ناقص نہیں رہتے، مراد رمضان اور ذی الحجہ کے دونوں مہینے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کی تشریح میں کہ عید کے دونوں ماہ کم نہیں ہوتے ایام، یعنی امام اسحاق ابن راہوی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل فرمایا ہے کہ وَإِنْ كَانَ نَاقِصًا فَهُوَ تَمَامٌ، اگر یہ کم بھی ہو پھر بھی اجر کے اعتبار سے پورے 30 دن کے برابر ہوتے ہیں۔ اگر یہ 29 کا روزہ بھی ہو لیکن اجر ملے گا پورے 30 دن کے برابر کا۔ اگرچہ اس حدیث کے اور بھی معنی و مطالب بیان کیے گئے ہیں لیکن سب سے زیادہ صحیح مطلب وہی ہے جسے امام اسحاق بن راہویہ نے رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ اس حدیث کا سب سے زیادہ صحیح معنی یہ ہے کہ ان دونوں مہینوں کا اجر کم نہیں ہوتا، ان پر ثواب مکمل ملتا ہے اگرچہ ان کا عدد کم ہی ہو جائے۔ ایک مسئلہ اب ہے کہ اگر رمضان 28 دن کا ہو جائے تو کیا پھر اس سلسلے میں ہمارا اجر کم ہو جائے گا یا کیا ہوگا؟ آئیے اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ مشہور و معروف اور صحیح احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ثابت ہے کہ مہینے 29 دنوں سے کم کا نہیں ہوتا، اور اگر 28 روزوں کے بعد شرعی دلائل کے ساتھ یہ ثابت ہو جائے کہ ماہ شوال شروع ہو گیا ہے تو پھر یہ بات متعین ہو جائے گی کہ انہوں نے رمضان کا پہلا روزہ چھوڑ دیا ہے، لہذا ان پر اس روزے کی قضا لازم ہے، کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں کہ مہینہ 28 دنوں کا ہو اور صرف مہینے 29 دنوں کا یا 30 دنوں کا ہوتا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص لاسٹ کے 28ویں دن کو اگر کوئی شخص چاند دیکھ لیتا ہے شوال کا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اس سے پہلے کا ایک روزہ شروع کا ایک روزہ چھوڑ دیا ہے، تو اس صورت میں اس علاقے والے پر وہ روزہ پورے لازمی آ جائے گی وہ قضا کرے، کیونکہ مہینہ صرف 28 یا 29 دنوں کا ہی ہوتا ہے۔ تو دوستو، اگر آپ کو یہ درس اچھا لگے تو پلیز آپ انہیں اپنے بھائیوں تک، اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ہم اگلے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔